شہزاد چودھری صاحب، جنگ بندی کا اعلان تو کر دیا گیا مگر اگلے تک ایک دوسرے پر خلاف ورزی کے الزامات لگائے جاتے رہے. صدر ٹرمپ کو فون پر بات کرنی پڑی اسرائیل نیتن یاہو سے. اس کے بعد انہوں نے ٹویٹس کے ذریعے بھی خفگی کا اظہار کیا اور کچھ دیر پہلے نیٹو کی طرف جانے سے پہلے انہوں نے میڈیا سے گفتگو کی. اس نے بھی اسرائیل اور ایران دونوں پر خفگی کا اظہار کیا مگر اسرائیل کے کچھ زیادہ سخت الفاظ کا استعمال کیا، بلکہ میں تو یہ کہوں غیر محتاط، بطور امریکی صدر غیر محتاط الفاظ کا استعمال انہوں نے میڈیا کے سامنے کیا. یہ آپ کو کیا لگتا ہے ایک مکمل جنگ کا خاتمہ ہو گیا ہے، ایک وقفہ ہے، اور جو مین اس میں لوگوں کا حصہ رہا کس نے کیا حاصل کیا، ملکوں نے، لوگوں نے، کس کے مفادات سرو ہوئے؟ عائشہ، اس جنگ سے دنیا ہل کے رہ گئی تھی. یعنی 12 دن کی تو جنگ تھی، لیکن 12 دن کے اندر جس قسم کی ایگریشن حملے کیے گئے دونوں طرف سے، اسرائیل کے اوپر ایران کے اور ایران کے اوپر اسرائیل کے اور پھر امریکہ کے اپنے حملے، وہ ہمارے خطے کو خاص طور پر اور تقریباً پوری دنیا کو اس کی وجہ سے انہوں نے ایک ایسی ارتعاش اور انتشار کی شکل میں ڈال دیا کہ وہاں سے واپس آ جانا سب سے بڑی کامیابی ہے. خطے کا ایک بڑی جنگ کے اندر الجھنا اور اس کے بعد یہ نہیں پتہ لگنا تھا کہ ایران میں کون انچارج ہے یا باقی ملکوں میں جو یو اے ای یا بحرین یا اسی طریقے سے جو باقی گلف کے ملک ہیں، ان میں کون انچارج ہے، کون سی حکومت ہے، کیونکہ عوام کس کے خلاف کون سے عوام کھڑے ہوئے ہیں. جیسا میں نے کہا تھا کہ توازن بڑی مشکل سے برقرار تھا مشرق وسطیٰ کا، ریاستوں کے اندر بھی اور ریاستوں کے درمیان بھی اور ریاستوں کے بیچ میں بھی اور خطے کے اندر بھی. اس کو ڈسٹرب کرنا دنیا نے پہچان لیا کہ کتنا بڑا خطرے کا کام ہو سکتا ہے. ایک ایسی دنیا جو آلریڈی 2-3 پولز کے اندر بڑھتی جا رہی ہے. چین کو تو ہم نے کہہ دیا کہ ایک پول ہے، اس کے بعد ہم نے روس کو بھی کہہ دیا. اس طریقے سے 2-3 پول جب بن جاتے ہیں تو دنیا خود سے اپنے پرانے آرڈر سے ایک ہل جاتی ہے، اپنے جو جس قسم کا فوکس تھا وہاں سے ہل گئی. سملرلی اگر اس پورے ماحول میں آپ کا خطہ مشرق وسطیٰ خاص طور پر جس کا عمل دخل تیل کی منڈی کے اندر اتنا زیادہ ہے، اس کے اندر اگر اس قسم کا ارتعاش آتا تو اس نے ہلا کے رکھ دینا تھا. آپ کا سوال کہ کس نے کیا حاصل کیا، میرا خیال ہے کہ میں امریکہ سے شروع کروں. ٹرمپ ایک بہت بڑی بے وقوفی سے بچ گیا. اس نے بے وقوفی کی، بہت غلط ایک قدم اٹھایا، لیکن جلد ہی اپنی غلطی کو ریلائز کرتے ہوئے اس نے اپنا قدم واپس لیا اور پھر جس طریقے سے بھی ممکن ہوا اس نے ایک جنگ بندی کا معاملہ لے کے آ گیا. ایران، جس آپ نے اپنے ابتدائیے میں کہا، میرا خیال ہے کہ نقصان اس نے بہت اٹھایا ہوگا، اس میں کوئی شک نہیں. ہمیں یہ بھی نہیں پتا کہ اس کا جو یورینیم ہے، انرچ یورینیم، کس حد تک اور کتنا بچا اور کہاں بچا. خیال کیا جاتا ہے کہ تقریباً سبھی بچ گیا. اگر یہ ایک چیز ہے تو بڑی کامیابی ہے، لیکن اس کے لیے کیا کیا نقصان اٹھانا پڑا، کیسے کیسے دماغ اس کے چلے گئے، کس قسم کے بوجھ تلے وہ قوم گزری. لیکن کیا اس سے وہ اور مضبوط ہو کے ابھرے گی، یہ آنے والا وقت بتائے گا. مجھے لگتا ہے کہ اور مضبوط ہو کے وہ قوم ابھرے گی. ہاں، دنیا کے لیے امتحان ہو جائے گا کہ ایک ایسا ایران جو کہ اس امتحان سے گزرا ہے، جو اور مضبوط ہو گیا ہے، اس کو اب واپس مین سٹریم میں کیسے کیا جائے. وہ ایران جو کہ خود اپنے آپ کو جوہری طاقت بنوانا چاہتا ہے اور بام کی طرف جانا چاہتا ہے، نیوکلیر بام کی، اس کو کیسے اب اس سے ہٹایا جائے اور اس کو واپس لایا جائے. یہ دنیا کا ایک بہت بڑا امتحان ہوگا. اسرائیل کی جو مت تھی کہ جی وہ انوینسیبل ہے، آئرن ڈوم تو فلانا تو ڈیوڈ سلنگ تو یہ اور ڈمکا، وہ سب کا سب پنکچر ہو کے رہ گیا. وہ مت جو تھی وہ ختم ہو گئی. اسرائیل ایک بالکل عام سا ملک لگا جس کی کہ بہت ساری ولنریبلٹیز کھل کے سامنے آ گئی. تو میرا خیال ہے جو کھویا ہے لوگوں نے وہ زیادہ کھویا ہے، پایا بھی کافی ہے، ان دا سینس کہ ایران نے پایا، دنیا نے یہ پایا کہ ایک بہت بڑے خطرے سے بچ گئی. تو میرا خیال ہے کہ آل ان آل ایک اچھی بات یہ ہے کہ جنگ بندی ہو گئی، ورنہ ہم اس دہانے پہ کھڑے تھے جسے کہتے ہیں کہ سلپری سلوپ، سلائیڈنگ سلوپ، بہت گندی، کہ اس کے بعد ہمیں یہ نہیں پتہ لگنا تھا کہ گہرائی کتنی زیادہ ہے اور کہاں ہم جا کے دنیا اور یہ خطہ گرے گا. تو بہر صورت ابھی معاملات اتنے آسان نہیں ہیں. مشرق کی طرف آج بھی دھیان ہمیں کرنا چاہیے. بہت خطرہ ہے اس طرف سے، مشرق کی طرف سے، بھارت کی طرف سے، کیونکہ یہ جو ماحول پیدا ہوا ہے اس میں یونیلیٹرلزم کا جو ہے کہ جی میرے پاس طاقت ہے، چونکہ میرے پاس طاقت ہے تو میں جو چاہے جس کے خلاف مرضی کر سکتا ہوں. تو یہ ہمیں خیال کرنا پڑے گا. لیکن ابھی بھی جسے کہتے ہیں کہ ٹرانزینٹ پیریڈ ہے، بالکل ہر طرح سے چیز خاموش نہیں. اتنا بڑا ارتعاش ہے تو اس کو سیٹل ہونے میں بھی وقت لگتا ہے. درست ہو گیا. ٹھیک ہے حسن نثار صاحب، قطر میں امریکی اڈے پر ایرانیوں نے حملہ کیا، اس کے بعد ایک سرپرائز ٹویٹ آتی ہے کہ جنگ بندی ہو گئی اور شکریہ بھی ادا کیا جاتا ہے کہ آپ نے بتا کر حملہ کیا. یہ سیز فائر کی آڑ میں کس نے سرنڈر کیا ہے، ایران یا اسرائیل؟ کس کو فوری جنگ بندی کی زیادہ ضرورت تھی؟ مجھے تو ساری صورتحال پہ ہنسی آ رہی ہے، اور ایک فیز تھا وہ گزر گیا ہے، لیکن ہماری سنجیدگی اور ہمارا کنسرن اور ہماری پریشانی وہ ظاہر ہے جاتے جاتے جائے گی. کچھ بھی نہیں ہوا. البتہ دنیا بھر کے لوگوں کو حسب توفیق
شغل میلہ ٹینشن، تو سینسٹیو تھے، سینسیبل تھے، ان کے لیے ٹینشن تھی. شغل میلہ تھا بے شمار لوگوں کے لیے اچھا، اور ایک اچھا پاس ٹائم مل گیا. بہت منوٹنی چل رہی ہے پوری دنیا کے، آپ چینلز دیکھو سیم نانسنس. اچھا، میڈیا کو گرما گرم، الیکٹرانک میڈیا کو موضوع مل گیا، ٹھیک ہے، ہمارا بھی تکا لگا رہا بیچ میں، ٹھیک. پرنٹ میڈیا کو بھی سودا مل گیا، مردہ اخبار تھے مرجھائے ہوئے، بالکل جیسے بے گور و کفن لاش اخبار، تو آپ کا ایسا ہی رہ گیا ہے. ان کو بھی اچھا ذرا اچھا. باٹم لائن یہ ہے کہ پتہ چل گیا کہ اس دنیا کے قابل ذکر ملکوں کے مدار المہام کس لیول کے لیڈر ہیں. اٹس ناٹ اے جوک. اربوں کی آبادی کو آپ نے ایموشنلی یا سائیکولوجیکلی یا فلانا کھیلا ہے، یہ ان کا لیول، اور یہ بدبختی اس کرۂ ارض کی ہے. اچھا، ویسے آخری بات میں عرض کر رہا ہوں، وہ ایک جملہ میرا سنجیدگی سے لیں، دس از ناٹ دی اینڈ. ایپیسوڈ کا اگلے کا انتظار کریں، وہ ضروری نہیں دھماکوں والا ہو. کچھ ایسی چیزیں انویل ہو سکتی ہیں جو ہمارے آپ کے وہم و گمان میں بھی نہ ہوں. اگر میں اس طرف نکل گیا تو مجھے اپنے آپ پہ دانشوری کا شبہ ہو جائے گا. بس کافی. اچھا حسن صاحب، ایک سوال ہے، دس از ناٹ دا اینڈ، آپ کہہ رہے ہیں دھماکوں والے نہیں، تو کیا رجیم چینج آپ کو نظر آتا ہے ایران یا اسرائیل میں سے کہیں کہاں پہلے دکھتا ہے؟ کیونکہ دونوں جانب اس بات کی بڑی کوشش رہی ہے. دیکھیں بات سنیں، نیتن یاہو ویسے ہی ایک ناپسندیدہ آدمی ہے، وہ فارم 47 ٹائپ، وہ ان کا رواج نہیں ہے. میں سمبولک بات کر رہا ہوں. نیتن یاہو از اے ہیٹڈ پرسن، مطلب وہ وہاں کے لوگ بھی اس کو پسند نہیں کرتے، اور اس کی بے شمار میڈیا شیڈیا پہ پتہ لگتا ہے نا. ہمیں ظاہر ہے مجھے خواب تو نہیں آتے، تو پتہ نہیں آپ نے کیا سوال کیا تھا، مجھے تو دلچسپی نہیں، مجھے پہلے بھی نہیں تھی. ویسے آج ٹرمپ نے بھی خفگی کا اظہار کیا نیتن یاہو کی طرف. چلیں اگر آپ آگے بس چلتے رہو نا. ابھی دیکھو انتظار کرو، کیا جلدی کیا ہے آپ کو؟ 4 دن کو ڈھنگ کے پروگرام کر لو. بریک لیا جنگ سے، آپ یہ کہہ رہے ہیں. ٹھیک ہو گیا. زیغم صاحب، مشرق وسطیٰ کی تاریخ میں 24 جون 2025 کیسے یاد رکھا جائے گا؟ اسرائیل کی طاقت کا بھرم ٹوٹا ہے، زیادہ نقصان کسے اٹھانا پڑا ہے؟ ایرانی رجیم مضبوط ہوئی ہے، کمزور ہوئی ہے؟ عرب ممالک کے اندر دیکھا جائے ایران مشرق وسطیٰ میں زیادہ اہمیت اختیار کر گیا، یا پھر سٹیٹس کو ہی برقرار ہے، یہ کوئی بڑی بات یا بڑا واقعہ نہیں رہے گا مڈل ایسٹ کی ہسٹری میں؟ جو خلاصہ ہے اس 12 روز کی جنگ کا، جس نے بہت کچھ بدلا ہے، اور خلاصہ کیا ہے کہ ایران ون بائی ناٹ لوزنگ، اینڈ اسرائیل اینڈ امریکہ لاسٹ بائی ناٹ وننگ. ایران اس لیے جیت گیا کہ وہ ہارا نہیں، اسرائیل اس لیے ہار گیا کہ وہ جیتا نہیں، کیونکہ وہ جنگ کے مقاصد تھے جس کے لیے اسرائیل نے حملہ کیا تھا، اور امریکہ کو بھی ساتھ گرنے، اور وہ حاصل نہیں ہوئے. ایران کا قد کاٹ بہت بلند ہوا، ایران نے بہت نقصان اٹھایا، اس کی بہت کمزوریاں سامنے آئیں. فضائیہ اس کے پاس تھی ہی نہیں، 50 سال پرانے اس کی فضاؤں پہ اسرائیل کی جہازوں کا راج تھا. اندر غدار دن دناتے پھر رہے تھے، مدد کر رہے تھے، لیڈرشپ کو اڑوانے میں مدد کر رہے تھے. اس کی لیڈرشپ کا ایک بڑا حصہ، ان کی ٹاپ لیڈرشپ کا ایک حصہ وہ شہید ہو گیا، ان کی نیوکلیئر سائٹس تباہ ہوئیں. لیکن اس کے باوجود وہ کھڑا رہا، اور ایک کمزور طاقت ہوتے ہوئے ایک اے سیمیٹریکل وار میں وہ سٹیل میٹ کے قابل ہوا، وہ سٹینڈ سٹل پہ لانے کے قابل ہوا ایک جنگ کو. یہ کمزور طاقت کی بہت بڑی کامیابی ہوتی ہے. ایک ایران جیسی ایک مڈل پاور کو جو 20 سال سے پابندیاں اٹھا رہا ہے، جو اسلحہ خرید ہی نہیں سکتا، اس کے سامنے ایک سپر پاور کی مائٹ تھی، اور وہ سٹینڈ سٹل پر لے آیا. اس سے تو بہت اس کا امیج بڑھ گیا ہے، اور اس سے اس کا ایک ڈیٹرنس پیدا ہوا ہے کہ وہ اسرائیل کو جواب دینے کی صلاحیت رکھتا ہے، اسرائیل پر پین انفلیکٹ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے، وہ دنیا کی معیشت کو ہلانے کی صلاحیت رکھتا ہے. ایسے تو یہ لوگ پیچھے نہیں ہٹ گئے نا، ورنہ تو رجیم چینج سے پیچھے انہوں نے ہٹنا نہیں تھا.
ईरान को तबाह बर्बाद करने में इन्होंने कोई कसर नहीं जैगम छोड़ी। साहब वो कह रहे हैं मकासद हासिल हो गए, ट्रम्प साहब कह रहे हैं कि उनका न्यूक्लियर का तमाम चैप्टर क्लोज हो गया और वो आइंदा इस तरफ नहीं जाएंगे, नेतन्याहू कह रहे हैं हमें हमारे मकासद हासिल हो चुके। मकासद हासिल करके पीछे हटें या किसी सुबकी से बचने को पीछे हटें? ये स्टैंड स्टिल की वजह से और आगे आने वाले नुकसान की वजह, इस वजह से कि इसराइल के लिए जो नुकसान हो रहा था उनके शहरों पे वो नाकाबिले बर्दाश्त था, आगे जो नुकसान होने वाला था वो इससे भी ज़्यादा था, और इस जंग से कोई आगे नतायज हासिल नहीं हो सकते थे। एटमी प्रोग्राम 3 जगह डिस्ट्रॉय हुई, 400 किलोग्राम तो कहीं पड़ा है ना, उससे 9 न्यूक्लियर बम बन सकते हैं। उनके पास जो नॉलेज और कैपेसिटी थी वो तो मौजूद है ना। उनके पास कितनी और न्यूक्लियर साइट है जो खुफिया है वो किसी को मालूम नहीं। जब तक अब डील नहीं हो जाती न्यूक्लियर प्रोग्राम ख़त्म नहीं हो सकता, और ईरान शायद अब न्यूक्लियर प्रोग्राम को ख़त्म ना करे। शायद जो अब तक वो हथियार की तरफ जा ही नहीं रहा था, शायद अब वो हथियार के प्रोग्राम की तरफ चला जाए। तो न्यूक्लियर प्रोग्राम भी गया, रजीम चेंज का कोई सवाल ही नहीं, रजीम चेंज की तो सोच भी उन्होंने छोड़ दी जिसकी ये धमकी दे रहे थे, और मिसाइल प्रोग्राम की तो अब बात ही नहीं। इसका मतलब है ईरान मिसाइल प्रोग्राम को मज़ीद आगे बढ़ाएगा, डेवलप करेगा, और अब तो पता चल गया दुनिया को भी और ईरान को भी कि इसराइल तो बस चंद हज़ार मिसाइलों की मार है ना। सोचें अगर 3,000 की बजाय उसके पास 20,000 या 30,000 मिसाइल होते तो क्या हशर हो जाता है इसराइल का। तो क्या रोक सकता है ईरान को कि अगले चंद सालों में, अगली जंग से पहले वो 20,000 मिसाइल इकट्ठे कर रहे हैं? आखिर सलाहियत तो उसके पास आ गई है ना। सही, उसके पास साइंसदान भी मौजूद हैं, फैक्ट्रियाँ भी मौजूद हैं, बाहर की जो उसको मदद चाहिए वो भी मौजूद है। ठीक। तो इसलिए इसराइल ज़्यादा एक्सपोज हुआ है, और वो ये भी एक्सपोज हुआ है कि किस तरह का वो वॉर मॉन्गर है, और उस वॉर मॉन्गर के एक्सपोज होने के नतीजे में यूरोप की जो उसके साथ दूरियां हैं, यूरोप के अवाम के साथ जो उसकी दूरियां हैं, वो कितनी ज़्यादा बढ़ गई हैं। और ख़ुद अमेरिका को देखिए कि अमेरिका का मामला ग्लोबल साउथ के साथ जो उसका फ़र्क बढ़ता जा रहा था, जो 2 कैंप बन गए हैं, जिसमें 1 अरब आबादी इस तरफ है और 7 अरब आबादी दूसरी तरफ है। वो 7 अरब वाली आबादी तो मज़ीद दूर हो गई। उसने सबको डरा दिया, अपना एतबार ख़त्म कर दिया कि उसके माहिदों का कोई एतबार नहीं। उसने इतने साल लगा कर जो माहिदा किया था JCPOA, उसको पहले उसने फेंक दिया। उसके बाद फिर अभी माहिदे के दौरान में कि 2 दिन बाद आपकी उस बात होनी है, और उस दरमियान में इसराइल ने हमला कर दिया उससे पूछ के, और उसने हमला करने दिया। क्या एतबार रह जाएगा? कौन उसकी बात पे, उसके मायदे पे, उसकी लिखी हुई चीज़ पे एतबार करेगा दुनिया की इतनी बड़ी पार पे? और कौन ये तसल्ली रखेगा कि न्यूक्लियर हथियार बनाए बगैर वो इनकी खरमस्तियों से और बदमस्तियों से बच सकता है? तो इसका मतलब है NPT भी फारिग हो गया, और जो ग्लोबल ऑर्डर था, तो क्या ईरान NPT से निकल जाएगा? ग्लोबल ऑर्डर तो पहले ही जा रहा था, वो भी खत्म हो गया। NPT, मेरे ख्याल में NPT जो है वो बिल्कुल इससे पहले इतने खतरे से 2-4 नहीं था। इतनी इस वक्त हो गई। भारत का भी वजन कम हुआ जो इसराइल के साथ खड़ा था, ठीक, मुस्तकिल खड़ा था, कुछ कहने को तैयार नहीं था, उसने कंडेम नहीं किया, उसने खिलाफ वोट दिए ईरान के। तो वो भी जाके नॉर्थ वालों से यारियां लगा दी अमेरिका के साथ, और जो 7 अरब वाला कैंप है उसको छोड़ दिया। मेरे ख्याल में इस तरीके की एक पिक्चर हमारे सामने उभरती है। ठीक हो गया। इफ्तिखार साहब, ये 12 दिन की जंग, और फिर ट्रंप ने एक बार उसी तरह जिस तरह पाकिस्तान भारत पे एक ट्वीट कर दी सबसे पहले कि जी जंग बंदी हो गई है। ये 12 दिन में किसने क्या हासिल किया, क्या मकासद अचीव हो गए, या ये एक ब्रेक है? ईरान ने साबित किया कि अगर कौम में कमिटमेंट हो तो बदतरीन सूरत हाल का मुकाबला भी किया जा सकता है। इज़राइल को उसके दुनिया भर के हामी इस खिते में ताकतवर तरीन मुल्क समझ थे। उसकी ताकत का हशर उसके शहरों की बिल्डिंगों को देख के आपको बखूबी अंदाज़ा हो सकता है कि कितना ताकतवर मुल्क था। कोई डोम था जो ऐसा था पता नहीं जिससे कुछ चीज़ गुजर ही नहीं सकती थी, सब डोम धरे के धरे रह गए। और एक्सपोज हुआ ट्रंप। नेतन्याहू ने ट्रंप को मजबूर किया इस जंग के लिए। ट्रंप ने कहा था संडे तक का इंतज़ार करो, लेकिन नेतन्याहू ने 2 दिन पहले जुम्मे को ही हमला कर दिया।
اب اس جنگ میں ایک اور فریق کود پڑتا ہے. چلے ایران اور اسرائیل کی جنگ کی سمجھ مجھے سے عام آدمی کو بھی آتی ہے، لیکن امریکہ نے کیا کیا؟ امریکہ نے اسرائیل کو بچانے کے لیے اپنا وہ ہتھیار استعمال کیا جو اخلاقی طور پہ اس کو استعمال کرنے کی اجازت ہی نہیں ہونی چاہیے، اور کسی ملک کے پاس ایسا ہتھیار نہیں ہونا چاہیے جو اس نے پہلی دفعہ تورا بورا میں استعمال کیا اور اب ایران میں استعمال کیا 3 جگہوں پر. کیا بگاڑ لیا؟ اسرائیل کو بچانے کی کوشش کی. اسرائیل اب بچ نہیں پائے گا، اور اس کے ساتھ مشرق وسطیٰ کے تمام ممالک ایکسپوز ہو گئے. ان کا تمام جو ایک کامن انٹرسٹ تھا کہ ہم سب مسلمان ہیں اور دین کے لیے کھڑے ہیں، وہ ٹوٹلی ایکسپوز ہو گئے. اور جو قطر کے اوپر ایک میزائل داغا، بھلا ٹرمپ کہے کہ ہمیں بتا دیا گیا تھا، ہم نے وہاں سے اپنے آدمی نکال لیے، تو اس بات کا یہ بھی ثبوت ہے کہ ایران چاہے تو اپنے گرد کھڑے تمام امریکی بحری جہازوں پہ موجود ہر جگہ پہ حملہ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے. اور قطر پر یہ حملہ جو اس نے کیا، یہ اس کا ثبوت ہے. یہ بات میرے دوست نے کہی کہ ایران کے اندر جو سازشی عناصر تھے انہوں نے ان کے تمام سائنسدانوں کو ختم کر دیا، ان کی سیاسی قیادت کو تباہ کر دیا. پہلے دن ایسی حالت میں اپنی بقا کی جنگ لڑنا اور ہمت کے ساتھ لڑنا اس ہسٹری کے اندر جو پچھلے 10-20 سال کی ہے مجھے تو کہیں نظر نہیں آتا. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ابھی تو بچ گئے ہیں، اگر اب نئے ہرمز بند کر دی جاتی، یہ کیوں ایک دم بھاگ دوڑ کی؟ کیوں ٹرمپ کو خیال آ گیا کہ بس کر دو، اب رک جاؤ؟ اور کیوں ٹرمپ آج اتنی انگلش کی گالی دے کے چلا گیا ہیلی کاپٹر میں بیٹھ کے اسرائیل کو اور اسرائیل کے رویے کو؟ کیونکہ اگر آپ نئے ہرمز بند ہوتی ہے تو پورا کا پورا تباہی کا وہ ایسا دور شروع ہوتا پورے ممالک کے لیے جو یہ بھگت نہیں سکتے تھے. اور آج جو یہ دعوت دے گیا ہے ٹرمپ، ہاں ایران چاہے تو چین سے تیل خرید سکتا ہے، لیکن ہمارے سے بھی چین چاہے تو ایران سے خرید سکتا تو ہمارے سے بھی اور ہم سے بھی خرید خرید لیں. اس کا مطلب ہے پابندیاں شبندیاں صرف کہانی رہ جائے گی اگر 1-2 اور ایسے حملے ہوئے. ٹھیک ہے. اور اس کا کریڈٹ میں دیتا ہوں ایران کے ان عوام کو جنہوں نے رجیم چینج کرنے کے بارے میں جو کہانی تھی اس کو نہیں سنا اور شرمندہ ہوا. پہلوی کا بیٹا، اور اس نے انسٹاگرام پہ ٹرمپ کو بین کر دیا ہے، ٹرمپ کو ڈیلیٹ کر دیا ہے، ٹرمپ کو سننے کو وہ تیار نہیں ہے. یہ ہے نتیجہ جناب 10 دن میں. کون جیتا اور کون ہارا یہ دنیا کے عوام جانتی ہے، سمجھتی ہے، دیکھ رہی تھی. آئی تھنک سو کہ جو قومیں کمٹمنٹ کے ساتھ لڑتی ہیں ان کے نتائج ان کے حق میں جاتے ہیں.